نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 22 محرم الحرام کا درس۔ اسلامی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں بڑے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ کا حکم آیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جواں مرد کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اطاعت پر کہ حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی یہ بے مثال اطاعت و فرما برداری پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور عبرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک پیالہ دودھ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی۔ ان میں بعض تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلا ہی پوری بکری کھا جاتا اور 8 سیر دودھ پی جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا آٹا اور بکری کا 1 پیر پکوایا۔ اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آدمیوں کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو پلایا۔ ان تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، پھر بھی پورا دودھ بچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں۔ ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ: داڑھی اسلامی شعار یعنی اسلام کی علامات میں سے ہے، اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں کو داڑھی ضرور رکھنی چاہیے۔ آگے ایک سنت کے بارے میں کپڑے اتارنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑے اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھے۔ آگے ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی روزی کی تقسیم اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، اور ایک کو دوسرے پر
مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ آخرت کے بارے میں ادنا درجے کا جنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جامعہ سے مقام صنعاء کی مانند ہوگی۔ دل کی کمزوری کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا یعنی مالٹا یا بڑی نارنگی استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہے تو تم اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔